بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا ثاقب۔ آج 23 اپریل 2026 اور جمعرات کا دن ہے۔ سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی حافظ انس حسین رضوی صاحب کی جبری گمشدگی کو آج 191 دن گزر چکے ہیں۔ اور ناظرین، آج کے اس ولاگ میں بڑی ہی اہم خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے آج الحمدللہ 39 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ جی ناظرین، آج کی یہ بڑی خبر ہے، 39 کارکنان کی ضمانتیں جو ہے وہ آج ہی کے دن میں لاہور ہائی کورٹ سے منظور ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم خبر ایک اور ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، نعیم چٹھا صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا، لیکن رہا کرنے کے فوراً بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری اہم خبر، اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے دین کے لیے کیا کیا ہے، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس ولاگ میں ایک بڑا ہی اچھا جواب دینا ہے۔ اور ان لوگوں سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کان کی کھڑکیاں کھول کر آپ نے اس ولاگ میں اپنا جواب سننا ہے، جو آپ یہ بات کرتے ہو تحریک کے حوالے سے کہ تحریک لبیک پاکستان نے دین کے لیے کیا کیا۔ 2017 سے لے کے 2025 تک کارکنان کی شہادت، کارکنان کا جذبہ اور تحریک لبیک پاکستان کا دین کے لیے کام، دھرنے، احتجاج اور ان کا مقصد اور ان کا نتیجہ، وہ سب اس ولاگ کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور سب سے پہلے آتے ہیں اچھی خبروں کی طرف۔ آج لاہور ہائی کورٹ سے جو اچھی خبر موصول ہوئی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے 39 کارکنان کی اس وقت تک جو ہے وہ ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ اس وقت جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً 39 کارکنان کی ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ منظور ہو چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا جو مقدمہ نمبر ہے 3279 تھانہ نواں کوٹ، یہاں سے 24 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ اور یہ جناب جو عدالت ہے، یہ مسٹر جسٹس شہباز علی رضوی صاحب اور مسٹر جسٹس طارق محمود باجوہ صاحب کی عدالت ہے۔ یہاں سے 24 کارکنان کی آج جو ہے وہ ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ اب ان کے نام سنیے گا۔ علی حسنین ولد اختر عباس، ان کا تعلق نروال سے ہے۔ اس کے علاوہ ظفر اقبال ولد محمد اقبال، ان کا تعلق جو ہے وہ جھگیاں ناگرہ لاہور سے ہے۔ محمد بوٹا ولد محمد نذیر، ان کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ محمد خلیل ولد منظور احمد، ان کا تعلق جو ہے وہ لودھرا سے ہے۔ حافظ علی مرتضیٰ ولد محمد مشتاق، ان کا تعلق جو ہے وہ فرید کوٹ بہاول نگر سے ہے۔ سعد احمد ولد عبد المجید، ان کا تعلق صابری محلہ صابری ملک وال سے ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابو ذر ولد محمد بشیر، ان کا تعلق جو ہے وہ ملک وال منڈی سے ہے۔ آصف رضا ولد محمد منیر، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ ملک وال منڈی سے ہے۔ شناور علی ولد غلام اکبر، ان کا تعلق بھی ملک وال منڈی سے ہے۔ اس کے علاوہ محمد نجیب ولد غلام حسین، ان کا تعلق تونسا شریف سے ہے۔ محمد اویس ولد امانت علی، ان کا تعلق ظفروال ناروال سے ہے۔ ذیشان اکرم ولد محمد اکرم، ان کا تعلق جو ہے وہ چک نمبر 103 سے ہے۔ اس کے آگے اس کے شہر کا نام نہیں موصول ہوا، نہیں لکھا ہوا، صرف چک نمبر 103 جو ہے وہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب شاہد ولد عبد اللطیف، ان کا تعلق جو ہے وہ لیاقت چوک لاہور سے ہے۔ ظہیر الدین بابر ولد محمد یونس، ان کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ محمد لطیف ولد عبد الرحمن، ان کا تعلق کوٹ سلطان لیا سے ہے۔ محمد سلیمان ولد گلزار جاوید، ان کا تعلق جو ہے وہ 456A ماڈل ٹاؤن گجرانوالہ سے ہے۔ اس کے علاوہ عتیق محمود ولد زاہد محمود، ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ محمد شعیب ولد عبد المجید، ان کا تعلق کوٹ سلطان لیا سے ہے۔ محمد افتخار ولد محمد پہلوان، ان کا تعلق بھی لیا سے ہے۔ اظہر عباس ولد کریم بخش، ان کا تعلق کوٹ سلطان لیا سے ہے۔ انضمام ولد محمد فخر، ان کا تعلق رائونڈ لاہور سے ہے۔ اس کے علاوہ یاسر رسول ولد غلام رسول، ان کا تعلق شیر شاہ کالونی لاہور سے ہے۔ اور جناب بابر علی ولد منیر احمد، ان کا تعلق لاہور رائونڈ سے ہے۔ اس کے علاوہ جناب فخر نعیم ولد رشید احمد، ان کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ اور ناظرین، یہ ہیں وہ 24 کارکنان جن کی ضمانتیں آج لاہور ہائی کورٹ سے منظور ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور قانونی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس کا جو مقدمہ نمبر ہے 1568، اور یہ عدالت ہے مسٹر نب جسٹس شہباز علی رضوی صاحب اور جسٹس طارق محمود باجوہ صاحب کی عدالت ہے۔ یہاں سے بھی 5 کارکنان کو جو ہے وہ قانونی ریلیف ملا ہے، ان کی ضمانتوں کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں۔ مقدمہ نمبر 1568 تھانہ صدر مرید کے شیخ پورہ،
یہاں سے 5 کارکنان کو قانونی ریلیف ملا ہے، ان کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور ہوئی ہیں۔ ان کے نام ہارون ولد سلامت علی فیروز والا سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جناب ملک عظیم ولد عبدالغنی، ان کا تعلق جو ہے وہ نارنگ منڈی سے ہے۔ سبحان ولد ذوالفقار، ان کا تعلق بھی نارنگ منڈی سے ہے۔ محمد الیاس ولد محمد یعقوب، ان کا تعلق سلامت پورہ مرید کے سے ہے۔ علی عثمان ولد ملک افتخار، ان کا تعلق جو ہے وہ مرید کے سے ہے۔ یہ ہیں وہ 5 کارکنان جن کی آج جو ہے وہ مقدمہ نمبر 1568 سے ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا ایک اور مقدمہ نمبر 4982۔ یہاں سے بھی جو ہے وہ 2 کارکنان کو قانونی ریلیف ملا ہے، 2 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ ان کا جو نام ہے جناب حدید مراد حسین ولد وحید مراد، ان کا تعلق جو ہے وہ ناروال سے ہے۔ اس کے علاوہ محمد منیب ولد میاں مقبول، ان کا تعلق جو ہے وہ کچا جیل روڈ لاہور سے ہے۔ یہ 2 کارکنان ہیں جن کو آج جن کا مقدمہ نمبر تھا 4982 لاہور ہائی کورٹ سے، ان کو بھی قانونی ریلیف ملا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا ایک اور مقدمہ نمبر 3459 تھانہ شہادرہ ٹاؤن لاہور۔ یہاں سے بھی جو ہے وہ 8 کارکنان کی ضمانتوں کی درخواستیں جو ہے وہ منظور ہوئی ہیں۔ ان کے نام محمد نوید ولد محمد نواز، ان کا تعلق جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہے۔ محمد ریاض ولد خان محمد، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہے۔ اس کے علاوہ محمد پرویز ولد محمد عرفان، ان کا تعلق بھی ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہے۔ مبشر ادریس ولد محمد ادریس، ان کا تعلق شہادرہ لاہور سے ہے۔ اس کے علاوہ جناب محمد لطیف ولد محمد صدیق، ان کا تعلق ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب حاجی ذوالفقار ولد فتح محمد، ان کا تعلق حافظہ آباد سے ہے۔ اور جناب بات کرتے ہیں محمد عمر ولد عبدالحمید، ان کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ اس کے علاوہ محمد پرویز ولد محمد عرفان، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہے۔ یہ وہ 8 کارکنان ہیں جن کی آج ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ مقدمہ نمبر 3459 تھانہ شہادرہ ٹاؤن لاہور سے منظور ہوئی ہیں۔ آج کے دن اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 39 کارکنان کی ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ سے منظور ہو چکی ہیں۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، قانونی ریلیف ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو مل رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اب 20، 25، 40، 50 جو ہے وہ کارکنان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ پچھلے اگر 2 مہینوں سے مجموعی تعداد دیکھی جائے تو تقریباً 750 کے قریب جو ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے۔ یہ ہمارے وکلاء کی ٹیم کی انتھک محنت ہے جو انہوں نے محنت کی ہے، اور ان کے نام رانا مقصود الحق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب رانا عبدالجبار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہزاد احمد بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مس اسرا چودھری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کا بھی خصوصی طور پر جو ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے وکلاء کی ٹیم جن کی انتھک محنت کی وجہ سے، جن کی جدوجہد کی وجہ سے آج کارکنان کو قانونی ریلیف مل رہا ہے، کارکنان کی جو ہے وہ ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ نعیم چٹھا قادری صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا گیا۔ پہلے خبر کے مطابق ان کو رہا ہونے کے فوراً بعد جو ہے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے، اور ان کا جو ہے وہ 15 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر کے مطابق جو مجھے خبر ملی ہے وہ یہی ہے کہ نعیم چٹھا قادری صاحب کو پہلے رہا کیا گیا، لیکن دوبارہ ان کو فوراً جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ان کا 15 دن کا جو ہے وہ ریمانڈ بھی عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ 15 دن کا ریمانڈ ان کا جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے قائدین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ایک طرف ان کو رہا کیا جاتا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اگر ایک اور بات دیکھی جائے تو جس طریقے کے ساتھ کارکنان کو قانونی ریلیف مل رہا ہے تو قائدین کو بھی جو ہے ہمارے قانونی ریلیف ملنا چاہیے، ان کی ضمانتیں بھی ہونی چاہیے۔ کارکنان کی بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ضمانتیں ہو رہی ہیں، تو قائدین کی بھی جو ہے وہ اسی طرح ہم ضمانتیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کے ہم جو ہے وہ بہت منتظر ہیں۔ اور ناظرین اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی شہادتوں کے بارے میں، قربانیوں کے بارے میں، کہ کتنے کارکنان اس تحریک کے نظریے کے لیے قربان ہو گئے، کتنے کارکنان نے اس تحریک کے نظریے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو تخت پر لانے کے لیے، اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے شہادتیں دی، قربانیاں دیں۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے 18 اپریل 2021 ثانیہ جامعہ مسجد رحمت للعالمین، یہاں پر جو ہے وہ روزے کی حالت میں خبر کے مطابق 40 سے 45 کارکنان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، روزے کی حالت میں گولیاں مار کر ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ جامعہ مسجد رحمت للعالمین کو لہو لہان کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ یہ بڑی شہادتیں ہیں، بڑی قربانی ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے حوالے سے۔
وہ فرانس کے سفیر کے متعلق جو ہے وہ روڈوں پر نکلے تھے کہ اس وقت فرانس کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہ بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، اور جناب جو ہے وہ 40 سے 45 خبر کے مطابق کارکنان کی جو ہے وہاں پر روزے کی حالت میں شہادتیں ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں فیض آباد والے دھرنے کی۔ 2017 میں جو فیض آباد میں دھرنا دیا تھا تحریک لبیک پاکستان نے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا تھا، جس کا درد آج بھی بڑے لوگوں کے جو ہے نا وہ اندر موجود ہے۔ آج بھی بڑے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان کے اندر درد ہے فیض آباد والے دھرنے کا۔ اور جناب وہاں پر جو ہے وہ خبر کے مطابق 8 کارکنان کی شہادتیں ہوئی تھیں، اور یہ دھرنا اس لیے دیا گیا تھا کہ ختم نبوت حلف نامہ میں تبدیلی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ اس لیے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی قیادت میں یہ دھرنا دیا جاتا ہے فیض آباد میں، اور یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس سے پیچھے جو ہے وہ ہٹا جائے۔ یہ قانون سازی ہمیں کسی بھی جو ہے وہ قیمت پر قبول نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وزیر قانون زاہد حامد اس نے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا، کیونکہ اس کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا تحریک لبیک پاکستان نے۔ تو یہ تحریک لبیک پاکستان کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اور اس کے علاوہ 2021 میں جب کارکنان کو شہید کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ 2020 میں فرانس کے خاکوں کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے جو ہے وہ ملک میں احتجاج کیا، کیونکہ فرانس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ خاکے بنائے گئے تھے۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان نے مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ تو اس وقت بھی بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا، بڑی گرفتاریاں ہوئی تھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی، قائدین کی گرفتار کیا گیا تھا بڑی تعداد میں لوگوں کو۔ اور اس کے بعد جناب 3 اپریل 2021 کو ملک گیر احتجاج کیا تھا تحریک لبیک پاکستان نے۔ تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پابندی بھی لگائی گئی، اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو اس وقت جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 6 مہینے ناحق انہوں نے جیل کاٹی اس وقت بھی۔ تو مسئلہ وہی تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے۔ گستاخوں کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا؟ گستاخوں کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کیوں بڑھائیں؟ یہی تحریک لبیک پاکستان کا مطالبہ تھا، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن ہوا، اور بڑی وہاں پر بھی جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پھر حویلیہ میں 7 اور کارکنان کو شہید کیا گیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر گولیاں چلا کر۔ حویلیہ کے اندر عید میلاد النبی کا جلوس تھا، تو جلوس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، وہاں پر بھی جو ہے وہ خبر کے مطابق 7 کارکنان کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اب جو ہے سانحہ مرید کے جو حال ہی میں ہوا ہے 2025 کے اندر 13 اکتوبر، پوری دنیا نے تقریباً اس سانحے کو دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے قربانیاں دیں، کتنی شہادتیں ہوئیں۔ اب تک جو ہے اس تحریک کے قائدین کو لاپتہ کیا ہوا ہے، جبری طور پر غائب کیا ہوا ہے، پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ گناہ کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا کہ جناب فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اس کی اتنی بڑی قیمت تحریک لبیک پاکستان نے ادا کی۔ ان کے بہت سارے کارکنان کو مرید کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی گئیں، چادر چاردواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ تو یہ ہیں وہ قربانیاں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی، جو انہوں نے اپنی تحریک کے نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے دیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، وہ یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دین تخت پر آ جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔